بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلباء، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، سارے جہان کے سارے کلاموں کا سردار ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ رب العالمین کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے اس کلام سے تعلق اور اس کلام سے انسیت، محبت سعادت والوں کو اور نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی چھٹنی کی، انتخاب کیا، اور پھر انتخاب در انتخاب ہوا۔ ہزاروں لاکھوں میں سے چند بچوں کو اور ان کے خوش نصیب ماں باپ کو منتخب کیا گیا اس قرآن پاک کی خدمت کے لیے، اسے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے۔ لوگ دنیا جہان میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہیں، کیسے کیسے حالات اور مصیبتوں کے سامنے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ مدرسے والے ہیں، روزیاں روٹی اور تنخواہ اور مالی جو معاملات ہیں اس میں تو کمزور ہیں، لیکن صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سوتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے ان کا وظیفہ اور ان کی زندگی کا نصب العین اور مقصد اللہ کے قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہے۔ کتنی بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کتنے راضی اور کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مدرسے کے طلباء قرآن مجید پڑھنے کی ایسی عادت ہو جاتی ہے، ایسی لت پڑ جاتی ہے، ایسی گھٹی میں مل جاتی ہے قرآن مجید ان کے، کہ رات میں بھی جب نیند کے اندر بڑبڑانے کی بچوں کو عموماً اور بعض مرتبہ بڑوں کو بھی بیماری ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ نیند میں بڑبڑاتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو جب دوسرے لوگ نیند میں بولتے ہیں یا بچے تو وہ تو اوٹ پٹانگ اناپ شناپ باتیں بولتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسے کے طلباء جب نیند میں کچھ بولتے ہیں تو بھی ان کی زبان سے قرآن ہی نکلتا ہے۔ رات میں سوتے سوتے بھی قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں، رات میں جب خواب دیکھتے ہیں تو بھی قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے قرآن کو بنا لیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے تو یاد رکھیے، اللہ کے قرآن سے جڑنے والا، اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط بنانے والا، اور اللہ کے اس پاکیزہ کلام کو اپنے سینے سے لگا کر چلنے والا نہ دنیا میں کمتر ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کسی سے کم رہ سکتا ہے۔ حدیث کے اندر تو مشہور روایت ہے نا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں قرآن پڑھنے والے سے اللہ فرمائیں گے: اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آیت آخری مکمل ہوگی وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ یہ سعادت صرف اور صرف حافظ قرآن کے حصے میں آئے گی، قرآن پڑھنے والے کے حصے میں آئے گی۔ بہت بڑی خوش قسمتی کی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، ان کے اساتذہ اور ان کے جو مدرسین ذمہ دار مدرسے کے مولانا قاسم صاحب جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا، پھر ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی اور ان کے جو معاونین محسنین ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں،
اس سعادت کے اندر سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں۔ یہ ایک مکان تعمیر ہو رہا ہے آخرت کا، اس مکان میں کوئی اینٹ لگا رہا ہے، کوئی بجری لگا رہا ہے، کوئی اس میں پانی دے رہا ہے، کوئی اس میں جو ہے سریا لگا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی معاونین ہیں یہ سارے کے سارے اس مکان کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سب کو خوب نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ ہمیں اپنے نصیب پر فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا جہان کے سارے جھمیلوں سے اللہ نے ہمیں بچا کر اپنا کلام ہمیں سونپ دیا ہے کہ تم اسے سنبھالو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ، اسے یاد کرو اور کرواؤ۔ یہی قرآن زندگی میں اپنانا ہے اور موت تک جو ہے اسی قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اور پھر حدیث میں آیا کہ جب قبر میں جائیں گے تو یہی قرآن مونس اور غم گسار بنے گا قبر کی وحشت کے اندر، جہاں کوئی دل لگانے والا، دل لبھانے والا نہیں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید وہاں اس کے لیے غم گسار اور مونس بن کر اس کے ساتھ رہے گا، ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید قرآن پڑھنے والے کی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرنے کی سفارش نہ ہو جائے، مان نہ لی جائے، اس وقت تک یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اسرار کرتا رہے گا، تقاضا کرتا رہے گا، ضد کرتا رہے گا، اللہ سے درخواست کرتا رہے گا۔ تو بزرگوں، بھائیوں، اس وقت ہم جو مدرسے والے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا والے ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ملا جی لوگ ہیں، یہ تو کمزور لوگ ہیں، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی خزانے ان کے پاس بیچاروں کے نہیں ہیں، ان کی تنخواہیں بھی بہت معمولی سی ہوتی ہیں، چٹائیوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن صبح سے شام تک۔ ٹھیک ہے، دنیا والے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، لیکن دنیا بنانے والا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ کرنی ہے۔ حقیر آدمی، چھوٹا آدمی اپنی چھوٹی سوچ کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے۔ مامون رشید راستے سے گزر رہے تھے، بادشاہ تھے، اور ایک جھاڑو لگانے والا، صفائی کرنے والا، وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ بادشاہ میری نظروں سے گر گیا ہے۔ تو بادشاہ نے وہ بات سنی، اسے بڑی ہنسی آئی، کہنے لگا جس کی نظر کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اس کی نظر میں گرنے سے میرا کیا مقام گر رہا ہے، اور شاید کوئی میری سفارش کر دے کہ بھئی یہ مجھے اپنی نظروں میں واپس لیا ہے۔ تو دنیا والے اگر ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں، تو اللہ کے قرآن کے سامنے، اللہ کے دین کی حفاظت کے مقابلے ان کی نظروں کی اور ان کے دنیاوی مال و دولت اور سرمایہ کی حیثیت ہی کیا ہے۔ ہم اللہ کی نظر میں بڑے ہیں تو حقیقت میں بڑے ہیں، اللہ کی نظر میں گر گئے، دنیا والوں کی نظر میں ہم کچھ بھی بنے پھرتے رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اصل کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، بہت جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 4 دن کی دنیا ہے، کسی کو آج چھوڑنا ہے، کسی کو کل چھوڑنا ہے، کسی کو 5 سال بعد، کسی کو 10 سال کے بعد، پھر اس کے بعد جو دوسری دنیا شروع ہوگی، اصل وہ دنیا ہے، اور وہاں کے لیے ہم سب تیاری کرنا ہے۔ یہ 5 سال، 10 سال، 20 سال گزر جائیں گے جس طرح بھی گزر رہے ہیں، یہ تو ایک سفر ہے، سفر کے اندر تنگی اور پریشانی سب انسان جھیل لیتا ہے، لیکن جو اصل ٹھیا اور اصل مقام ہے وہ آخرت کا مقام ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں وہاں ہمیں عیش مل جائے، آرام مل جائے، سکون مل جائے، وہاں ہمیں عزت مل جائے، وہاں اللہ کے فرشتے ہمارا احترام اور اکرام کریں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں سے جو مدرسے والے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہم لوگوں سے پیسے کا حساب تھوڑی ہوگا، کیا تھا ہمارے پاس، میں اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہماری تنخواہیں تھوڑی تھی، ہمارے پاس تو قرآن ہے، سن کے دیکھ لو، دنیا میں ہم نے قرآن پڑھایا، یہاں پہ قرآن سنا سکتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے فرشتوں کو قرآن سنا دیں گے، اللہ کہیں گے اللہ کو اللہ کا کلام سنا دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کو ہمارے اوپر رحم آئے گا، ترس آئے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگ رشک کریں گے، بڑے بڑے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے اس مدرسے کے لیے، جنگل میں، کھیت میں مدرسہ قائم ہوگا، جہاں پہنچنا لوگوں کے لیے مشکل تھا، آج ہم سب یہاں آ رہے ہیں، اور روزانہ کبھی کوئی مہمان آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، بڑے بڑے علماء بھی آ رہے ہیں، دیوبند سے آ رہے ہیں، سہارنپور سے آ رہے ہیں،
آپ اندازہ کریں اگر یہ مدرسہ قائم نہ ہوتا اس کھیت میں کون آتا، اس گاؤں میں کون آتا؟ یہ اللہ کے کلام کی نسبت ہے، ساری دنیا کو یہاں کھینچ رہی، بڑے بڑے لوگوں کو یہاں کھینچ رہی، لوگ آ رہے ہیں اور سب اسی نیت سے آ رہے ہیں، یہاں کوئی پیسے کے لالچ میں، کوئی مال دولت کے دنیا کے لالچ میں تو آ نہیں رہا ہے، سب اسی نیت سے آ رہے ہیں، اللہ کا کلام یہاں پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے والے معصوم نیک پاکیزہ سیرت بچے یہاں ہیں اور ان کے پاکیزہ سیرت اساتذہ یہاں ہیں، تو ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان کا قرآن سننے کے لیے سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ نیا مدرسہ ہے، تھوڑے دن مدرسے کو قائم کیے ہوئے اور اتنے دنوں کے اندر بہت سارے بچوں نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، سفر ابھی چل رہا ہے، اور جیسا مولانا نے فرمایا کہ جو حافظ ہو گئے اللہ انہیں کامیاب کرے، ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ان کے ماں باپ کی، جو نہیں ہوئے وہ انشاءاللہ اگلے سال ہو جائیں گے، جو اگلے سال نہیں ہوں گے وہ اس سے اگلے سال ہو جائیں گے، ہونا سب کو ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہیں بچے گا جس کے سر پر ان اساتذہ کی برکت سے قرآن مجید حفظ کا تاج قیامت کے دن نہ سجا دیا جائے۔ ان استاذوں کی یہ کوشش ہے کہ ان کے ماں باپ قیامت کے دن سر پہ تاج رکھے پھریں۔ دنیا میں کسی کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے تو لوگ اسے کئی دن تک نہیں اتارتے، وہ دنیا میں فنکشن ہوتے ہیں، پروگرام، تو اس میں اعزاز اور اکرام کے طور پر سمان کے لیے لوگوں کے سروں پہ لوگ پگڑی باندھتے ہیں، صافہ باندھتے ہیں، تو لوگ اسے جو ہے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں اتارتے نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے بھائی فلاں پروگرام میں اس آدمی کا سمان کیا گیا ہے، لوگوں نے اس کا سمان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں حشر کے میدان میں جہاں ساری دنیا اکٹھی ہوگی، نبی بھی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، پیران پیر ہوں گے، صحابہ ہوں گے، وہاں اسٹیج لگایا جائے گا اور اس مجمع کے اندر حفاظ کو تو بلایا ہی جائے گا، ان کا جو رتبہ ہے وہ تو ہے ہی، ان کے والدین کو بھی جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند بھی پھیکے پڑ جائیں گے۔ تو جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے قربانی دی ہے، اور یقیناً یہ قربانی ہے کہ اپنے نور نظر لخت جگر جو تھوڑی دیر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہو جاویں، دروازے سے باہر نکل جاویں، تو ماں باپ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں، تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں بچہ کہاں گیا۔ جب بچہ رات میں سوتا ہے تو ماں باپ رات میں کئی بار اٹھ کے دیکھتے ہیں بچے کے سر پہ اور بچے کے بدن پر گرم کپڑا، کمبل، رضائی وغیرہ ہے یا نہیں۔ ماں باپ اٹھ کر شفقت کے ساتھ اپنے بچے کے اوپر کپڑے دیتے ہیں، محبت کے ساتھ خیال رکھتے ہیں، لیکن اتنی محبت کے باوجود ماں باپ نے اپنے بچے کو اس مدرسے کے حوالے کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے کلام کے سائے میں ہے، لیکن مطمئن ہے اللہ کے کلام کی جو نعمت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ ہمیں خود اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا تھا تو چھوٹے والا بچہ بہت چھوٹا تھا، اس وقت چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن بچے نے ضد کر لی میں بھی جاؤں گا تو چھوڑ دیا۔ اب مدرسے میں چھوڑ تو دیا، بچے کے یہاں جی لگا نہیں لگا وہ تو الگ بات ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، لیکن گھر میں ہمارا جی نہیں لگ رہا ہے۔ رات میں ماں الگ اٹھ کے رو رہی کہ میرے بچے کی کیا حالت ہوگی، وہ تو رات کو رضائی بھی نہیں لیتا، وہ تو کمبل بھی اتار کے پھینکتا ہے، وہاں کون اس کے سر پہ دے گا۔ تو ہم یہی بات کہہ کے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام کے سائے میں ہے اور انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور گھر پہ جیسی حفاظت ہوتی ہے اس سے اچھی حفاظت انشاءاللہ اللہ مدرسے میں کروائیں گے اس کی۔ جو اللہ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ بس یہ اطمینان ہم رکھیں کہ مدرسے کی زندگی میں ہمارا بچہ سب سے زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ سب سے بڑے سائے میں ہے یہاں، اللہ کے کلام کے سائے میں۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مولانا زبیر صاحب کا بچہ حافظ ہوا ہے، اور کن کا ہے؟ بھائی زلفان صاحب کا بچہ حافظ ہوا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا کی ساری ڈگریاں اور سارے رتبے ایک طرف، اور اللہ کے کلام کا یہ حفظ کا جو رتبہ ہے اور منصب ہے یہ ایک طرف، ساری دنیا کے رتبے دنیا تک ہیں، اور یہ آخرت میں چلنے والا ہے، آخرت کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے ان بچوں کو، دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے مستقبل کو اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کے سائے میں آگے بڑھنے کی اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو، ان کے استاذوں کو جنہوں نے محنت کی ہے، اللہ سب کو خوب خوب جزائے خیر اور بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ مولانا قاسم صاحب جنہوں نے یہ
گلشن سجایا ہے، جنہوں نے یہ شمع روشن کی ہے، جنہوں نے اس چراغ کو جلانے کے لیے بہت ساری آندھیوں کا سامنا کیا ہے استقامت اور پامردی کے ساتھ میں، اللہ رب العالمین انہیں بھی خوب ڈھیر سارا اپنے یہاں دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوب بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔